بچے سے بڑھ کے توحید پرست کوئی ہستی نہیں ہے، بچے سے بڑھ کے توحید کو ماننے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بچے کو پیاس لگے تو اماں، بھوک لگے تو اماں، سردی لگے تو اماں، اور گرمی لگے تو ماں، خوشی ہو تو اماں، اماں مارے تو اماں۔ ہاں، ایک پیغام بچہ دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے، میرا سب کچھ اماں ہے، ماں ہے، مم ہے، میری کائنات یہی ماں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کائنات میں کوئی سرمایہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، میری کائنات سب کچھ ماں ہے۔ بچہ پیغام دے رہا، بچہ پیغام دے رہا۔ پوچھا رب کے معنی کیا ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ پوچھا رب کے معنی کیا ہیں؟ کہا مصیبت آئے، تکلیف آئے، ضرورت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، الجھن ہو، ناکامیاں ہوں، مشکلات ہوں، مسائل ہوں، اور جہاں سب سے پہلی نظر پڑے وہی رب ہے۔ جس چیز پہ سب سے پہلی نظر جائے، جس چیز پہ جائے، پانی ہے، پیاس لگی تو پانی پہ گیا، بھوک لگی تو کھانے پہ، سردی لگی تو لباس پہ، اور اندر چھپنے پہ، گرمی لگی تو ہوا پہ، وہی تیرا رب ہے۔ میری پہلی نظر کہاں گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی نظر گئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جاؤ فرشتوں جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی تیری ضرورت نہیں ہے کہ تو آگ کو بجھا دے۔ جس ہستی نے آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے وہی آگ میں رہ کے بھی مجھے آگ میں بچا کے دکھا سکتا ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جس کی پہلی نظر اللہ پہ جائے۔ میرے پرانے درس میں ایک بات پڑھی ہے، میں نے عرض کی تھی، پڑھی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کی پہلی سیڑھی بتاتا ہوں، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور وہ میں بھی مشق کروں، آپ بھی کریں۔ ولایت کی پہلی سیڑھی، ولایت کی، اللہ کا ولی، حبیب خدا دے فقیران تو صدقے، فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے، نہ دولت تو صدقے، نہ جنت تو صدقے، تیری جان۔ ولایت کی پہلی سیڑھی وہ کیا ہے؟ جب تو سخت گرمی میں کھڑا ہو اور تجھے کوئی سایہ نہ مل رہا ہو، یا سخت سردی میں کھڑا ہو اور تجھے کچھ نہ ہو اور اوپر سے بارش شروع ہو جائے، اور تو کہے اللہ مجھے سواری بھیج دے، ابھی کوئی کوچ، کوئی بس، کوئی گاڑی، کوئی ٹیکسی، اور اس وقت تیری آخری طلب ہو، آخری طلب ہو، اور اس وقت تو پہلے گاڑی نہ مانگے، اللہ مانگے، الہی کچھ تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ تو ولایت نہ مانگے تو اللہ مانگے، تو سواری نہ مانگے تو اللہ مانگے۔ تو یہ ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ فقیری کا سب سے پہلا قدم ہے، یہ اللہ کی دوستی کا سب سے پہلا الارم ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ نے تجھے متوجہ کر لیا ہے۔ یہی پیغام تو بچہ دیتا ہے۔ بچہ اپنی ہر چاہت پہ ماں کو پیش کرتا ہے، اور ایک بچہ اور کام کرتا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں بڑے ہو کے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی ہر ضرورت میں روتا ہے، ہر ضرورت میں روتا ہے، اور اس کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے سردی لگی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے دکھ پہنچ رہا، مجھے گرمی لحبس ہے، میری گھٹن طبیعت میں گھٹن ہو رہی ہے۔ بچہ روتا ہے۔ جس دن ہم نے رونا چھوڑ دیا، اپنی ضروریات گنوا بیٹھے، اور جب بھی رو کے مانگتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیسی خطا کر بیٹھے، وہ رونا ہی بھول گئے۔ جو رونا ہماری زندگی کی ابتدا تھا، اس رونے کی وجہ سے تو ہمارے کام بنے تھے، اس رونے کی وجہ سے ہماری مشکلیں ٹلی تھیں، اس رونے کی وجہ سے کھانا سوئے ملتا تھا، بیٹھے پینا ملتا تھا، زندگی کی ناکامیاں ختم ہوتی تھیں، اسی رونے کی وجہ سے سردی گرمی کے مسائل حل ہوتے تھے، اسی رونے کی وجہ سے مشکلیں ٹلتی تھیں اور اماں پیار دیتی تھی، اسی رونے کی وجہ سے بغیر کمائے کھاتے تھے، بغیر محنت پاتے تھے، اور بغیر کوشش کیے سب کچھ ملتا تھا۔ پھر اسی رونے کو چھوڑ دیا، اسی رونے کو چھوڑ دیا، اور پھر وہی مصیبت آئی اور تکلیف آئی اور دو آنسو نکلے، اور ان دو آنسو نے فیصلے عرشوں سے کروا دیے، اور ہاتف غیبی نے پکارا اور غیب سے آواز آئی، میرے بندے اسی رونے کو چھوڑ بیٹھا تھا، آج پھر رویا ہے، ہم نے فیصلے کر دیے ہیں، اسی رونے کو چھوڑ بیٹھا تھا۔
تو اپنے بچپن کو دیکھتا نہیں؟ جب بچپن میں تھا انہی رونوں سے تو کام بنا تھا، اسی رونے تو مسئلے حل ہوئے تھے، انہی آنسوں نے تو تیرے دنیا کی بھوک کے جہنم کو، پیاس کے جہنم کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو، سردی گرمی کی مصیبتوں اور جہنم کو ٹالا تھا انہی آنسوں نے۔ آج انہی آنسوں کو تو بھولا بیٹھا، بڑا دیوانہ ہے۔ وہ جو مصیبت متوجہ جہاں سے آئی تھی، میری توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی؟ مجھ سے تو کتا اچھا ہوا کہ کتا پتھر کو نہیں کاٹتا، یا اگر طاقتور ہوتا ہے تو مقابلے پہ آتا ہے، کہتے حال سنا، اور اگر کمزور ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ پتا کتے کو بھی ہے، پتھر کی کوئی حیثیت نہیں، پتھر اصل میں کسی کے ہاتھ سے آیا ہے، اصل طاقت اس ہاتھ کی ہے۔ یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے؟ یہ بخار کی شکل میں، قرض کی شکل میں، مرض کی شکل میں، وہ بے روزگاری اور رشتوں کی بندش، گھریلو الجھنوں، ناکامیوں، مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور مقدمات کی شکل میں۔ وہ تو ہمیں بھی اس کی خبر کیوں نہیں ہوئی کہ آئی کہاں سے ہے؟ ہم اسی کی طرف متوجہ ہوں، اور یہی میرا رب چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے میرے امر سے آتی ہے، میرے حکم سے آتی ہے، میری چاہت سے آتی ہے۔ آؤ پھر میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، وہ سجدوں کی شکل میں، وہ حلال کی شکل میں، میری راہوں میں مارا پھرنے کی شکل میں، میری خاطر بھوکا رہنے کی شکل میں، میری خاطر پیاسا رہنے کی شکل میں، میری خاطر نڈھال ہو جانے کی شکل میں، میرے لیے سفر، میرے لیے دھکے اور میرے لیے ٹھوکریں کھانے کی شکل میں۔ جہاں میری چاہت کو پورا کر دو، تم میری چاہت کو پورا کرو، میں تمہاری چاہت کو پورا کروں گا۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تو چاہ لے، ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔ جو میں چاہتا ہوں اگر تو نہیں چاہے گا، پھر میں تجھے تیری چاہت میں اٹکا دوں گا، پھنسا دوں گا، اور تیری چاہت میں تجھے رلا دوں گا، پھر بھی ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ تسبیح خانے نے یہ پیغام دیا کہ ہم اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں۔ میرا اللہ کہتا ہے اور اپنے حبیب کی زبان سے، یہ وظیفہ کر لو، یہ تسبیح کر لو، یہ عمل کر لو، زندگی میں یہ اعمال کر لو، تم مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر پریشانیوں میں آ بھی گئے ہو تو نکل جاؤ گے۔ تسبیح خانہ یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں، کام بن جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ تسبیح خانے کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مولا تو ہی میرا وکیل ہے، مجھے تو کافی ہے، اور تو ہی میرا وارث ہے، یا وارث ہو یا نصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، تو میرا وارث بھی ہے، تو مددگار بھی ہے۔ فرشتوں، میری مدد تم کر نہیں سکتے، اگر کرتے بھی ہو تو اللہ کا امر ہوتا ہے تو کرتے ہو، اللہ نہیں چاہتا تو فرشتوں تم ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کا سبق اگر سمجھ آ جائے، تمہارے تو کام ایسے بیٹھے بیٹھے بن جائیں۔ جیل میں جا کے سمجھ کیوں آتا ہے؟ میں پشاور جیل میں گیا، سینٹرل بڑی جیل میں، وہاں کے سیکٹری داخلہ مجھے کہنے لگے یہ جیل میں جائیں، وہاں بھی جا کے تھوڑی سی بات کر لیں۔ میں نے کہا چلیں، میں ان کے ساتھ جیل میں گیا۔ میں نے جیل کے جب حالات دیکھے، پرانی انگریز دور کی پرانی جیل ہے، میں نے وہاں جا کے حالات دیکھے۔ میں کئی جیلوں میں گیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے حالات دیکھے، پھر پوچھے، پھر مجھے میرے پاس جیل کے سپریڈنٹ، جیل کے نگران، جیل کے آفیسر آتے ہیں، اور بعض اوقات میں انہیں خصوصی وقت دیتا ہوں جیلوں کے حالات پوچھنے کے لیے۔ جیلوں کے مشقتی آئے میرے پاس، جیلوں کے حالات پوچھے، تو مجھے ساری باتوں میں ایک چیز سب سے زیادہ واضح نظر آئی، سب سے زیادہ تسبیح، سب سے زیادہ تہجد، سب سے زیادہ نماز، اور سب سے زیادہ گڑ گڑانا، سب سے زیادہ بھیکاری بننا جیل میں ہے، جیل میں ہے، جیل میں ہے، اس کے بعد ہسپتال میں ہے، اس کے بعد کچہریوں میں ہے۔ کیوں؟ ایک سوال ہے چپتا ہوا، جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں بے سہارا ہو جاتا ہے، جہاں بے آسرا ہو جاتا ہے، جہاں زندگی کے سارے سہارے اور آسرے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ایک آسرا ہے کہ مولا تیرے امر کو اگر پورا کروں گا، تیرے حکم کو اگر پورا کروں گا تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ پھر رونا بھی ہے، وہاں گڑ گڑانا بھی ہے، وہاں بھکاری بننا بھی ہے، وہاں تسبیحاں ذکر بھی ہیں، وہاں سجدے بھی ہیں، وہاں تہجد بھی ہے، اور وہاں تلاوت بھی ہے۔ کتنے لوگ جیل میں گئے حافظ بن کے باہر آئے، اور کتنے ملک ایسے ہیں جہاں قانون ہے اگر حفظ کر لو تو قید کم ہو جاتی ہے۔ حفظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے امر کو لے لو، کام تمہارا بن جائے گا۔
آج ساری دنیا کی سائنس آئی. میں 1914 کے رسالے پڑھتا ہوں, 1912 کے پڑھتا ہوں, 18ویں صدی کے میرے پاس لٹریچر ہے وہ پڑھتا ہوں, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پیشین گوئی آنے والی صدی میں ایسی ایسی ایجادیں ہوں گی, یہ ہو جائے گا. پھر ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو عجیب ساتھ, لیکن سائنس یہ کہہ رہی. میں کہتا ہوں واٹس اپ اور یہ کہانی نیٹ کی, اور یہاں میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں, میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور ہاتھ کی حرکتوں کو بھی دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا بندہ اسی لمحے دیکھ رہا ہے. یہ کسی کو یقین تھا کہ لائیو یہ سارا نظام چلے گا؟ یہ کسی کو یقین نہیں تھا. ساری دنیا کی سائنس نے ترقی کی, سمجھ لے کہ پھر زندگی میں سہولت آ گئی, سکھ آ گیا, پریشانی آ گئی, سکھ آ گیا, مصیبتیں دور ہو گئیں, پریشانیاں ختم ہو گئیں, ناکامیاں ختم ہو گئیں, مسائل حل ہو گئے. ہم نے تو یہ سمجھا تھا, پر معاملہ تو الٹ نکلا. حالات ختم, اور سال گزرتے پتہ نہیں چلتا, رمضان گزرتے, مہینہ گزرتے پتہ نہ چلا, 24 روزے ہم دے بیٹھے, کل 25واں ہے, پتہ ہی نہ چلا. ہم نے سمجھا تھا کہ زندگی آسان ہو جائے گی, ماں باپ نے سمجھا تھا کہ اعلیٰ تعلیم دے کے ہماری عزت ادب احترام بڑھ جائے گا. پینڈو ہیں, گنوار ہیں, دیہاتی بدو ہیں, ان کو ماں باپ کے ادب کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم دینے کے بعد ہمارا ادب, ہماری محبت, ہمارا پیار اور گھر کے اندر سکون بڑھ جائے گا. معاملہ تو برعکس نکلا. ماں باپ کو تو پھر گوشالے جانا پڑا, اولڈ ہاؤس میں, انگزائٹی سینٹر میں. معاملہ تو برعکس نکلا. آج اگر اللہ کو راضی کر لیں گے, مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور یہ معاملہ ہوگا اس وقت کہ جب اللہ راضی ہوگا. اللہ کو راضی کیے بغیر کام نہیں بنے گا. ساری تسبیح کا مطلوب رب راضی کرنا, سارے سجدوں کا مطلوب رب راضی کرنا, اور سارے روزوں کا مقصود رب راضی کرنا. اور یہ زکوٰۃ, یہ عشر, یہ فطرانہ, یہ صدقہ, یہ خیرات, یہ راتوں کو جاگنا, یہ قرآن کا پڑھنا, یہ سب اس کو کہ مولا تجھے راضی کرنا ہے. تیرے راضی کے بغیر میرا کوئی کام بن نہیں سکتا. یہ ساری تسبیحاں, سارے وظیفے, یہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہے. اور اللہ کو راضی کے بغیر ہمارا نظام سنور نہیں سکتا. یہیں سمجھ آ جائے, ورنہ پر جیل میں سمجھا دے گا وہ جا کے. اللہ عافیت فرمائے. بھائی جاگ کے میں ایک طرف دیکھیں, صبح بھی اٹھاؤں, شام کو بھی اٹھاؤں, دکھ کی بات ہے. اللہ پاک کیوں فرمایا؟ ایک اللہ والے نے دعا مانگی, مجھے بڑی اچھی لگی. آپ کو یہ بتا دوں, میں بھی مانگتا رہتا ہوں, اللہ اپنی اطاعت پہ آزمائش سے بچا کے اپنی محبت پہ لے آ. ایسا نہ ہو میرے پر مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, زنجیریں آئیں اور دکھ آئیں, اور ان سے نکلنے کے بعد میں تیری اطاعت پہ آؤں اور تیری محبت پہ آؤں اور تیرے حبیب کے عشق پہ آؤں. یا اللہ آزمائشوں کے بغیر اپنی اطاعت عطا فرما, آزمائشوں کے بغیر اپنی اطاعت عطا فرما, آزمائشوں کے بغیر. یہ تسبیح خانہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے امر کو اپنی ہم دل کے سینے کا جو ہے ہار بنا لیں, بس کام بن جائے گا, مصیبتیں ٹل جائیں گی. یہ میری ایک ٹوٹی پھوٹی سادی باتیں اس لیے لوگوں کے دل میں اترتی ہیں کہ میں ان کے دل کی باتیں کہتا ہوں کہ ہم مسائل میں ہیں, مشکلوں میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں. میری بے ربط باتیں اس لیے لوگ کھچے کھچے چلے آتے ہیں. ان کے دل کی باتیں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جیل میں جا کے صحیح ہو جائے گا, یا ہسپتالوں میں صحیح ہوگا, یا کچہریوں میں صحیح ہوگا. اگر وہاں نہیں جانا چاہتا تو یہیں کر لو. لوہا جو تھا نا, لوہا اتنا نرم تھا, جیسے مٹی کو ہاتھ سے ڈھالتے ہیں نا, ایسے ہی ڈھل جاتا تھا. مٹی کو ہتھوڑے سے, مٹی کو پانی دیا, تھوڑا سا پانی میں گوندھا, اور جس طرح ہاتھ میں جو چیز بنانا چاہیے بنا لی. یا مٹی کو ہتھوڑے سے بناتے ہیں, ہتھوڑے سے نہیں بناتے. لوہا اتنا نرم تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے سے چیزیں بناتے تھے, اس لوہے سے بہت ہی زرہیں بناتے, زنجیریں بناتے, اور لوہے سے خود خول بناتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ لوہے نے اکڑ دکھائی, لگے میں ہی ہوں جس سے آپ یہ سب کچھ بنا رہے اور اپنی روزی کما رہے اور لوگوں سے مانگنے سے بچ رہے, میں ہی تو ہوں. اللہ کے ولی کو, نبی سے بڑھ کے اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے ولی کو غصہ آیا, جلال آیا, اور اللہ کے ولی نے اس لوہے کو بد دعا دی, جا ساری عمر چوٹیں کھاتا رہے گا. اور یہ ساری عمر چوٹیں کھا رہا ہے. یا تو چوٹیں کھائے بغیر ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, میں نہیں چاہتا. اللہ آزمائش سے بچا, ورنہ اس سے پہلے ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے.
یہ سارے اولیاء یہی کہتے تھے، سارے کلندر، غوث، نقیب، نجیب، ابرار، قطب، اللہ کے ولی یہی پیغام دیتے تھے کہ مصیبت آنے سے پہلے، تکلیف آنے سے پہلے، مشکلات اور مسائل آنے سے پہلے ہمارا رجوع اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے اور ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو، مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، سارے مجھے چھوڑ گئے ہیں، دنیا کا لاوارث ترین شخص ہوں، اور میرا مولا میرا کوئی نصیر مددگار نہیں ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ ساری دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے، آسرے ٹوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، مولا تو کر دے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں کرے گا کبھی نہیں ہوگا۔ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں، ہمارے اندر جیوں میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اور میں اس کے عملی نمونے دکھا رہا ہوں جیلوں، ہسپتالوں اور کچہریوں کے نام پہ۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ طوطا فال والے، قسمت کی لکیروں والے اکثر کچہریوں کے، ہسپتالوں کے باہر بیٹھے ہیں، ان کے پوائنٹ یہی دو ہوں گے، اکثر ان جگہوں کے باہر بیٹھے ہیں۔ طوطا جائے گا، ایک لفافہ لے کے آ جائے گا، یہ بٹ صاحب یہ لفافہ لے لو، اب جناب بٹ صاحب لفافہ کھولیں گے، اس میں ان کی قسمت کا سکھایا ہوگا، ان قریب تجھے خوشخبری ملنے والی ہے، اس میں ساری امیدیں ہوں گی، بس تیرے دشمن ناکام ہوں گے۔ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، میں بیٹھا تھا طوطے فال والے کے پاس جا کے بیٹھ گیا ایسے دیکھنے کے لیے، یا اللہ یہ ہے کیا جو تو 5 روپے ضائع ہوگی، کیا ہے 5-10 میں اللہ تو مل جائے تو کیا اچھا۔ اس میں پھر مقدر کا انہوں نے کہا نہیں یہ 5 روپے 10 روپے اور ہیں، آپ پھر میری فال دیکھیں۔ اس نے پیسے اور لیے، پھر طوطے کو چھوڑا، طوطا چلتا چلتا ایک لفافے کو چونچ میں اٹھا کے لے آیا، اس میں کھولا تو وہی ملتی جلتی باتیں تھی، تیری قسمت کا سکندر ان قریب چلنے والا ہے، تیرے اوپر گردش ختم ہونے والی ہے، منگل کے دن صدقہ کیا کر، ہفتے کے دن احتیاط کیا کر، جمعرات کے دن تسبیح پڑھا کر، یہ کیا کر، وہ ساری وہی کہانی چل رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ قسمت کے ماروں کو کچھ سہارا چاہیے، اور میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرے کملی والے نے یہ سارے سہارے دے دیے۔ آؤ کائنات میں ڈوبے ہوئے، پریشان، مصیبتوں میں مبتلا، غموں کے مارے ہوئے لوگوں، آؤ آؤ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں اور نہ جاؤ، ان بتوں سے تو میں تمہیں نکالنے آیا ہوں۔ آؤ اللہ کا نام لو، یہ تسبیح پڑھ لو، یہ کام بن جائے گا۔ یہ مصیبت میں مارے ہو، اچھا یہ کر لو، یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ پڑھ لو یا وارث ہو، اللہ کا نام، تمہیں وارث مل جائے گا، تمہیں ساتھی مل جائے گا۔ یا نصیر پڑھ لو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گے۔ یہ منزل، یہ راستہ ہے پیروں فقیروں کا، اولیاء کا، صلحاء کا، کہ بندے کو مخلوق سے نکال کے خالق کی طرف، مال سے نکال کے اعمال کی طرف، اور دنیا سے نکال کے آخرت کی طرف بندے کو لے کر چلنا، یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے۔ ایک ہے میں اپنی ذات سے آپ کو جوڑوں، یا تارے کو وظیفہ پڑھو، تیرا کام بن جائے گا۔ ارے میں تو خود مخلوق مٹنے والا ہوں، میں تو خود مٹ جاؤں گا، میرے مٹنے والے کے نام سے تو کیا سنورے گا؟ اس نام مٹنے والے ابدی جاویدانی سرمدی رب کا نام لے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرے کملی والے نے یہ زندگی کی راہیں اور یہ سچے راستے دیے ہیں، بند کرو اس کو بھائی، یہ میرے کملی والے نے سچے راستے دیے ہیں، یہ سچی راہیں دی ہیں۔ تسبیح خانہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ فیس بک کی ریچ پتہ نہیں کہاں ہماری جا رہی، وہ کروڑوں میں کہاں دنیا میں لائکس جا رہے، پتہ نہیں، ہمیں تو اس دنیا کی خبر ہی نہیں۔ ہمارے بندے اکٹھے فکر کرتے رہتے ہیں کہاں دنیا کہاں پہنچ گئی، کیوں پہنچی۔ مجھے بیشتر میرے پاس اسکالر بھی آتے ہیں، دانشور صحافی بھی، دنیا کے بڑے اچھے چھوٹے لوگ بڑے آتے ہیں، سب نے ایک بات کہی کہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں، آپ مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ اب لوگوں نے مسائل سن سن کے لوگوں کو اب بے حس ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے، حل چاہیے، لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے۔ اب لوگ پریشان ہیں، جس کے پاس مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں پریشان، گھر ہے تو پریشان، گھر نہیں پریشان، رزق ہے تو پریشان، نہیں تو پریشان۔ زندگی میں پریشانی کا حل چاہیے، الجھنوں کا حل چاہیے۔ وہ رب کعبہ کی قسم، چوکٹ مصطفیٰ کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، در مصطفیٰ کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، نام مصطفیٰ کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ مسنون دعائیں، یہ اعمال، یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ مانگنا، یہ گڑ گڑانا، یہ بھکاری بننا، یہ محتاج بننا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا کہ الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں،
खाना दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे यार अब तो मेरा, और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। क्या मुबारक है आज की दिन की घड़ी। आज कुछ सातें जमा हुई हैं, जरा आपको मुबारक भी देता हूं और तवज्जो भी कीजिएगा। सबसे पहली सात यह है शब जुमा है, जिसको भी कायनात में अजल से लेकर अब तक विलायत मिली है, फकीरी मिली है, दोस्ती मिली है, निज़ाम बने हैं, हालात टले हैं, मुश्किलें दूर हुई हैं, वो हमेशा शब जुमा पे मिला है सब कुछ। दूसरा, रमज़ान के अय्याम हैं, ये मुबारक घड़ी है, रमज़ान की हर रात मुबारक। तीसरा मुबारक घड़ी रमज़ान की ताक रात है, 25 की ताक तरीन रात है, तीसरी मुबारक घड़ी। जरा गौर से समझते जाइएगा, यह कबूलियत की दलीलें बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने शब जुमा बताई, दूसरा रमज़ान की रात बताई, जिसमें अल्लाह पाक जल्ल शानो हर अर्श में अपने आवाजें देता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई चाहने वाला, है कोई हासिल करने वाला, कोई मुसीबतें, कोई बीमारियां, कोई तकलीफें, कोई औलादें। तीसरा मैंने अर्ज किया कि ताक रात है। और चौथी दलील बताऊं कबूलियत की, आपका दिल खुश हो जाएगा। जहां 40 परदेसी मुसाफिर जमा हो जाएं, 40 परदेसी मुसाफिर जमा हो जाएं, हमारा ये तस्बीखाना परदेसियों से भरा हुआ, वो तस्बीखाना खवातीन के फ्लोर भरे हुए हैं। 40 परदेसी मुसाफिर जमा हो जाएं। ऐसा परदेसी मुसाफिर ना हो जो मिन्नतों के बाद आया हो। अब वो रहे भी तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि बेहतर है चला जाए। वो उस वक्त आना था जब बगैर मिन्नतों के आना था। अल्लाह बड़ा गयूर है, गैरत वाला है, है गैरत वाला नहीं, और अब बेनियाज है या नहीं। परदेसी मुसाफिरों का यहां रहना, जो परदेसी मुसाफिर लाहौर के अलावा हाथ खड़ा करें। एक हाथ खड़ा किया या दो? एक है। अब बोले। और यही हाल जो है अपना उसमें है, खवातीन के तस्बीखाने। और मैं जहां 40 परदेसी मुसाफिर जमा हो जाएं, यहां पूरी दुनिया, पूरे मुल्क से लोग आए तस्बीखाने में, यकम रमजान से पहले भी आए हुए हैं, आखिरी अशरे के कयाम के लिए भी आए हुए हैं, खुशकिस्मत हैं। परदेसी मुसाफिर जमा हो जाएं, वहां दुआएं कबूल होती हैं। चौथी दलील, और इसकी मैंने वजाहत कई दफा बताई कि परदेसी मुसाफिरों को एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया और मुसीबतों, परेशानियों में और दुखों और तकलीफों में मुब्तला था कि हजरत कोई अमल, कोई वजीफा, कोई दुआ फरमाए। फरमाया 40 परदेशियों को जमा कर और उनसे दुआ करा और तेरी दुआ कबूल होगी। उसने 40 परदेशियों को जमा किया होगा, वो पता नहीं गरजमंद थे या बेगरज थे। यहां तो सारे परदेसी अल्लाह को चाहने आए हैं, इनके खुलूस में शक कहां हो सकता है? इससे बड़ा मुखलिस कोई आपको मजमा मिलेगा? यह चौथी दलील है। और पांचवी दलील यह है कि वो मजमा हो जहां एक शख्स भी ऐसा हो, उसकी दाढ़ी का एक बाल भी सफेद हो जाए तो अल्लाह उस सफेद बाल से हया करके दुआएं कबूल कर देता है। यहां तो सफेद बालों वाले बड़े बेशुमार बैठे हुए हैं। हाय हाय हाय। कबूलियत की पांचवी दलील, यह खुद साख्ता बातें नहीं बना रहा, इन सब बातों की दलीलें आपने सुनी हुई हैं। और पांचवी कबूलियत की दलील क्या है? फरमाया ऐसा कोई एक जवान भी अगर मजमे में हो जिसने तौबा कर ली हो, जिसने रब को मना लिया हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, बारिश नहीं हो रही, या अल्लाह बारिश कर दे ईसा ऐ मेरे नबी, इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जिसने हमें सारी जिंदगी नाराज किया है, अगर उसको निकाल दें तो बारिश हो जाएगी। अब ऐलान फरमाया, अब उसने जब सुना कि मौला सारी उम्र तो सत्तारी और पर्दे रखे, आज निकलता हूं तो जलील होता हूं, अब उसी जगह खड़े खड़े ना उसने सजदा किया, सजदा करता तो सबके सामने नजर आता, ना वुजू किया, ना तयम्मुम किया, ना हाथ उठाए, बस सर झुकाया और दिल ही दिल में अल्लाह की कैफियतों के साथ अल्लाह के बंदे ने अल्लाह से बातें की। उठ बोले या चल यार मनाइए, न तबाजी लाएगे कुत्ते ताए तो उत्ते, दर सही दा मूल न छोड़े तोड़े मारो 100 जुत्ते ताए तो उत्ते। खड़े खड़े अल्लाह से बातें की और अल्लाह को मनाया और इसी पल में बारिश शुरू हो गई। मौला वो बंदा भी निकला नहीं, फरमाया खड़े खड़े मुझसे माफी मांग ली, करीम हूं माफ कर दिया, रहीम हूं राजी हो गया, गफूर हूं मगफरत कर दी, और मैंने राजी होकर उससे दोस्ती कर ली। मौला बंदे की शक्ल तो दिखा दे। पर मैं जब नाराज था मुझसे, मैं उससे नाराज था, वो मुझसे रूठा हुआ था, मैंने उस वक्त उसके पर्दे रखे, अब तो राजी हो गया हूं, अब तो और पर्दे रखूंगा। एक जवान भी, ये कबूलियत की अगली दलील है। कितनी दलील है ये कबूलियत की? छठी। एक जवान भी ऐसा जो तौबा करने वाला, कोई बूढ़ा ऐसा जो तौबा करने वाला, रिमझिम हो जाती है उसकी रहमत की बारिशों की, अताएं शुरू हो जाती हैं, बरकतों के दरवाजे और बरकतों के दहाने खुल जाते हैं। और आखिरी दलील एक और देता हूं, आखिरी दलील एक और देता हूं। वो दलील क्या देता हूं? कहीं
इसकी एक दलील भी देता हूं। दिल्ली में कहत पड़ गया, सख्त कहत हुआ, नमाज इस्तिस्का के लिए जंगल में लोग बाहर निकले। एक दिन नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश नहीं हुई। दूसरे दिन पढ़ी, बारिश नहीं हुई। अब तीसरे दिन बारिश नहीं हुई और मजमा मायूस हो गया। एक जवान एक बुढ़िया को ऊंट पे लादे वहां से गुजर रहा था। लगा ये मजमा क्या है? कहने लगा नमाज इस्तिस्का है और बारिश नहीं हो रही। कहने लगा तो मसला ही कोई नहीं, बारिश तो भी हो जाएगी। गया और अम्मा के दामन को पकड़ के ना एक कहने लगा, मौला अम्मा बेवा हो गई थी जवानी में और अम्मा ने सारी उम्र हमारे ऊपर छांव दी और अपनी इज्जत की हिफाजत की, अपने भरम को नहीं खोला और अपनी इज्जत को तार दागदार नहीं किया। मौला अगर तेरी ये नेकी मेरी अम्मा की कबूल है कि मेरी अम्मा नेक है, तकवे वाली है, तो मौला मखलूक परेशान है, बारिशें बरसा दे। बस अभी दामन ऐसे छोड़ा नहीं था, बदलियां आईं, घटाएं छाईं, रिमझिम बारिश हुई। लोग हैरान हुए, अरे ये क्या हुआ? लगे कि अम्मा की इस्मत का, अम्मा के तकवे का, अम्मा की तहारत का वास्ता दिया। खवातीन भरी हुई हैं, परदेशी आई हुई हैं, जवान भी, बूढ़ियां भी, कमजोर भी, नातवा भी, बीमार भी, परेशान भी। कोई एक ऐसी इस्मत की, कोई ऐसी वफा की, कोई एक ऐसी हया की कहानी होगी। अल्लाह की कसम तस्बीह खाने वाले का आज का अमल कबूल हो जाएगा। करीम है बड़ा, शहनशाह है आका। वो तो तिनके से निजाम बदल के और तिनके से बहारें बना के दिखा देता है। आज की इस रात में हमने एक वजीफा पढ़ना है, सिर्फ 10-12 मिनट। आपको पता है हमने पिछली ताकरात में भी पढ़ा था, आज की ताकरात में भी पढ़ेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो। पढ़े सारे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो। आंखें बंद करेंगे, तवज्जो से, ध्यान से, अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान से गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, आजिज बन के हम ये अमल ध्यान से करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इसमें ज़ात का जिक्र होगा और फिर दुआ होगी। और आपको एक बात का इल्म है कि कल जुमे के दिन जो 35 बार हम एक कार्ड लिखेंगे, नस्लों के लिए वो कार्ड है जिसमें 35 बार लिखेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके कमालात, उसकी बरक़ात इंशाल्लाह हम दुआ के बाद बैठ के उसकी बरक़ात एक दूसरे से पूछते हैं। वो इंशाल्लाह होगा, दरूद शरीफ होगा जुमे के दिन, असर की नमाज के बाद जिक्र होगा, दरूद होगा और आयतुल कुर्सी असर से मगरिब का अमल जो नस्लों के लिए कामयाबी का अमल है, ये इसके फायदे इंशाल्लाह बाद में बैठ के बयान करते हैं। जो जुमे के दिन कल मुबारक अमल होने वाले हैं, जुम्मतुल वदा है, शायद आखिरी जुमा है, अल्लाहु अकबर, आखिरी जुमा है, जुम्मतुल वदा है, आखिरी जुमा है और आखिरी जुमे की आखिरी कैफियतें हैं और आखिरी जुमे की आखिरी खैरें हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने ये अमल दिया है, इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। और आपके इल्म में है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू का एक अमल हाफजे के लिए भी शब जुमा का है, वो भी बताया करता हूँ। और आपके इल्म में भी है कि 2 रकात नमाज नफिल आका के दीदार के लिए है, जिसकी पहली रकात में 11 बार आयतुल कुर्सी, दूसरी रकात में 11 बार कुल वल्लाह, बस मुख्तसर सी 2 रकात। और कई लोगों को दीदार मुस्तफ़ा हुआ। फिर उसके और फायदे हैं, रिस्क के लिए, कर्जों के लिए, मुश्किलात के लिए, मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। ये सारे अमल हमने करने हैं और इस अब बैठ के इंशाअल्लाह ताला आंखें बंद होंगी, आंखें बंद होगी और बैत का अमल भी होगा इंशाअल्लाह। आंखें बंद होंगी और लाइट बंद होगी। हमने बैठ के अभी क्या पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो। गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी हाजतें, और सबसे पहली हाजत यह हो कि मुझे आका कमली वाली का इश्क नसीब हो जाए और मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद की जिंदगी की इत्तिबा नसीब हो जाए, सबसे बड़ा। उसके बाद अपना रिस्क मांगें, दौलत मांगें, इज्जत, सेहत, कुदरत, कायनात, जिंदगी, सब कुछ मांगें। इसके बाद इसमें ज़ात का जिक्र होगा और इंशाअल्लाह फिर दुआ होगी। 3 दफा दुरूद शरीफ अवल आखिर पढ़ेंगे और ये अमल शुरू होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. مولا سارے منگتے بھکاری روزے کے نام پہ تھکے ہارے پردیسی، اے آقا میرا، اے سخی شہنشاہ، تو ایک بندے کی توبہ پہ بارشیں کر دیتا ہے. مولا یہاں تو سب نے توبہ کر لی ہے، پھر وہ تیرے نبی کا مجمع تھا، اب ختم نبوت کے صدقے کوئی نبی آ نہیں سکتا. اللہ ہم فقیروں اور گناہگاروں کا مجمع ہے، پر تو ہے نا میرا مولا. ان پردیسیوں کی آہیں، ان پردیسیوں کے آنسوں، ان پردیسیوں کے آہیں اور آنسوں، اللہ ان کا روز گھر کو یاد کرنا. کسی کی معصوم بچی تھی، ابا ابا کہتی تھی، کسی کا بیٹا تھا، ابا ابا کہتا تھا، کسی کی اماں تھی، ان کے قدموں کو دبا کے بوسے دیتا تھا، اور اماں یاد آئی، کسی کو گھر یاد آیا، اور کسی کو گلیاں یاد آئیں، کسی کو اپنے گھر کا محل اور جھونپڑی یاد آئی. مولا یہ پردیسی مسافر پردیسی، ان کو اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹا، ان کو اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹا، ان کو اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹا. ان پہ فضل کر دے، ان پہ کرم کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو مالا مال کر دے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل اخلاق کے ساتھ، کامل برکت اور عافیت کے ساتھ. کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. من کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کے حال بدل دے. اللہ علت قلت اور ذلت سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا، ہماری نسلوں کو بچا، ہمارے معاشرے کو بچا، سارے عالم کو بچا. عالم کے جتنے بھی انسان ہیں سب کو اپنے مدینے والے کا عشق عطا فرما. کسی کے آنسوں کے صدقے، کسی کی آہوں کے صدقے بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، زندگی کے آسرے دے دے، زندگی کی سہولتیں دے دے، زندگی کی سچی راہیں دے دے، سچے راستے دے دے، اپنے نام کا عشق دے دے، اپنے نام کی لذت دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو رزق دے دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، قرضداروں کے قرضے دور کر دے. جن کے گھریلو الجھنیں ہیں ختم فرما،
दिल के दुख खत्म फरमा, मन की घड़ियां साफ फरमा, इश्क की राहें सीधी फरमा, उठे हुए हाथ कबूल फरमा। इन हाथों को मुंह पे फेरने से पहले पहले फैसले फरमा। तस्बीह खाने को हर इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा, तस्बीह खाने को कयामत तक के फितनों से बचा। अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा, दाएं बाएं से वुस्सत अता फरमा, गैब से सारी जरूरतें पूरी फरमा। कभी वीरानी से बचा, कभी फितनों से बचा, आफियत के मामले फरमा। इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बना, इंसानियत के लिए दुख दर्द दूर होने का जरिया बना। जो आने वाले मौला ये परदेसी हैं, बड़े दूर से आस करके आए हैं, उम्मीदें लेके आए हैं, झोलियां कहते हैं जब जाएंगे भर के जाएंगे। मेरा मौला, मेरा सखी आका, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो खुद मंगता हूँ, मैं तो खुद आजिज हूँ। अल्लाह इनको दे क्या सकता हूँ, तो दे देना, तेरी मेहरबानी है, दे दे। ए मेरा मौला, तेरी मिन्नत करते हैं। इतने सारे बंदे किसी सखी के दरवाजे पे जमा होके जाएं, अल्लाह वो खाली नहीं भेजता। तू शहनशाह है, तू सखी है, तू सखी लजपाल है, तू आका है। हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, मौत की बख्शिश कर दे, मरहुमीन की बख्शिश कर दे, सारी उम्मत को माफ कर दे और हमें खाली ना लौटा। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा और दुनिया आखिरत की सारी जरूरतें गैब से पूरी फरमा। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिक या अरहम।